الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. حاضرین گرامی، ہمارا درس عذاب برزخ اور ثواب برزخ کے ضمن میں جاری تھا. اس سلسلے میں صاحب کتاب نے جو تنبیہ کے زیر عنوان کچھ باتیں بیان کی، اس کا گزشتہ ہفتہ آغاز تو ہو گیا تھا لیکن اختتام تک ہم نہیں پہنچ سکے تھے. آغاز میں انہوں نے ایک اشکال کا ازالہ کیا کہ کچھ لوگ عذاب قبر کہنے پر، ثواب قبر کہنے پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک آدمی قبر میں دفن ہوا تو ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم عذاب قبر وغیرہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی جل کر مر گیا، پانی میں ڈوب گیا، یا پرندوں نے درندوں نے کھا لیا، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ تو قبر میں نہیں ہوتا، اس کھڈے میں دفن نہیں ہوتا جس کو ہم قبر کہتے ہیں. تو اس کی وضاحت انہوں نے کی کہ چونکہ اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ دفن ہوتے ہیں، اس لیے حکم اکثر حکم الکل. تو اس قاعدے کے اعتبار سے کہ جو اکثریت کا معاملہ ہوتا ہے کل کے لیے بول دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں اسے عذاب برزخ اور ثواب برزخ کہنا چاہیے. چنانچہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ذکر کیا جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ بتایا کہ جو جل کے مرتا ہے، ڈوب کے مرتا ہے، جانوروں اور پرندوں کی غذا بن جاتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں مرنے کے بعد ہو، وہ برزخی زندگی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہر مرنے والے کو اس کے عمل کے اعتبار سے انعام یا عذاب سے نوازے. چنانچہ انہوں نے ایک حدیث کا ذکر کیا جو اس بات کی بڑی پیاری دلیل بنتی ہے، اور وہ حدیث ہم نے بہت مرتبہ سنی ہے. بخاری مسلم کی وہ روایت کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹوں سے آخر وقت میں کہا کہ میں نے کوئی خیر نہیں کی ہے، اگر میری موت ہو جائے تو میری لاش کو جلا دینا، آدھی راکھ پانی میں بہا دینا، آدھی تیز ہوا میں اڑا دینا، تاکہ میں بچ جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا معاملہ درپیش نہ ہو. جب ایسا کر لیا ان لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، اس کے مادے جمع ہوئے، اللہ نے اس کو زندہ کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ من خشیتک، تیری خشیت اور ڈر کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ اس نے اس بات کا انکار نہیں کیا تھا، اس کے عقیدے میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر پائے گا. اگر ایسا عقیدہ ہوتا تو وہ کافر ہو جاتا، لیکن اس پر خشیت الہی غالب تھی. یہاں عذاب قبر کے بحث کے ضمن میں اس بات اور اس واقعے کا تذکرہ اس تناظر میں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کیا جائے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک آدمی کی لاش کو جلایا گیا، اس کی آدھی رات کو پانی میں بہا دیا گیا، آدھی رات کو ہواؤں میں بکھیر دیا گیا، اڑا دیا گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ حکم دیا اور پیدا کر دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے. چنانچہ آگے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میت، کوئی لاش درختوں کی اونچائی پر لٹکا دی جائے، ہوا کے تیز جھونکوں کے بیچ میں، جہاں ہوائیں چل رہی ہوں، ہوا کی لہریں اور تھپیڑے اس کو چھو رہے ہوں، درخت پر کے کوئی لاش لٹکا دی گئی ہو، تو تب بھی اس کے جسم کو برزخ کا عذاب یا اس کا جو بھی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے وہ اسے لاحق ہو کر رہے گا. ہماری نگاہ میں وہ درخت پر لٹکی ہوئی لاش ہے، اسے بظاہر ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے لگ رہے ہیں، لیکن اگر وہ گنہگار ہے اور اللہ کے یہاں برزخی عذاب، جس کو ہم عذاب قبر کہتے ہیں، برزخی عذاب کا مستحق ہے، تو وہ اس حالت میں بھی عذاب کا مزہ چکھ رہا ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں آخر میں ذکر کیا تھا کہ فرعون کی لاش آج احرام مصر میں موجود ہے، دوسرے فرعونہ کے ساتھ، اس فرعون کی بھی جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھا، اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ، کہ صبح اور شام یہ فرعون اور آل فرعون آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. آگے اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن ویوم القیامہ، کیا قیامت کے دن یہ کہا جائے گا یردون الی اشد العذاب، کہ کیا ہے آیت، کیا ہے کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دو، لوٹا دو. مطلب وہ قیامت کے عذاب کی بات دوسری ہے، اور اس سے پہلے قرآن کی آیت یا عذاب قبر کی قرآن کی آیت میں اس سے پہلے گزر چکا بہت واضح دلیل ہے، قرآن سے ثابت ہوتی ہے.
کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آل فرعون کو روزانہ صبح شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، اور قیامت کا دن جب آئے گا، ابھی نہیں ہے، ابھی آگ پر پیش ہو رہے ہیں، قیامت کا دن آئے گا تو دردناک عذاب کی طرف پھر جائیں۔ اب فرعون کی لاش کو ہم جا کے احرام میں دیکھیں تو ایک مردہ ایک جسم نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اسی طرح کہا کہ اگر ایک آدمی کو، ایک نیک آدمی کو، یہ برے آدمی کو اگر درخت کے اوپر لٹکا دیا جائے تب بھی اسے عذاب برزخ سے دوچار ہونا پڑے گا، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ ایک نیک انسان کو اگر آگ کے شعلوں میں ڈال دیا جائے، زمین کے اندر کہیں آگ جل رہی ہو، جیسے آپ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں جھارکھنڈ وغیرہ میں کچھ علاقے زمین ہے، دھنباد وغیرہ نیچے آگ جل رہی ہو، یا کوئی اور شکل میں آگ میں ڈال دیا گیا ہو، لیکن وہ نیک صالح اور اللہ کے انعام کا مستحق ہے برزخی زندگی میں، لَأَصَابَ جَسَدَهُ مِن نَعِيمِ الْبَرْزَخ، تو یہ صاحب کتاب نے کہا کہ اسے آگ میں ڈالنے کے باوجود اسے برزخ کی نعمت اور اس کا آرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے اسے حاصل ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص پر جو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، نیک ہے، اس پر آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیتا ہے، اور اس شخص کو جو گنہگار ہے، عذاب کا مستحق ہے، اس کو اس کی لاش کے ہوا میں لٹکے ہونے کے باوجود اس کے لیے ہواؤں کو آگ اور سموم، سخت گرم ہوا کی شکل دے دیتا ہے۔ چنانچہ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے جو عناصر ہیں وہ سب کے سب، جتنے بھی مادے ہیں دنیا کے اندر، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اس دنیا میں کچھ قاعدہ ہے کہ فلاں دوا کھائیں گے تو آپ کو یہ اثر ہوگا، فلاں سے بخار ٹھیک ہو جائے گا، فلاں غذا اور فلاں پھل کھانے سے آپ کے جسم کو فلاں پروٹین اور وٹامن اور فلاں چیزیں حاصل ہوتی ہیں، یہ ایک قاعدہ چل رہا ہے۔ ہاں، آگ جلاتی ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم پانی بھی ہو تو اللہ نے اس کی خصوصیت رکھی ہے کہ اس کو آگ کو بجھا دیتا ہے پانی، لیکن یہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ کئی چیزوں کو قاعدے کے خلاف بنا دیا۔ یہ دنیا میں کبھی کبھی اللہ کی مشیت کے مطابق ایسے مظاہرے ہوئے۔ ہم جس معاملے کی بات کر رہے ہیں وہ اس دنیا کے بعد کی دنیا ہے، وہاں کے قواعد، وہاں کے ضابطے، معاملات اس دنیا سے جدا ہیں، الگ ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہمارا اور آپ کا امتحان ہے کہ اس غیب کے بارے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں بتا رہے ہیں ہم اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے جتنے بھی عناصر ہیں، جتنے بھی مادے ہیں، سب کے سب اپنے پروردگار، اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کے تابع دار ہیں۔ اللہ جس کو جیسا کہے گا وہ ویسا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا تو لقمان حکیم کا نسخہ بھی بیکار ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو آگ جلانے کی خصوصیت سے محروم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو پانی دریا 2 حصوں میں بٹ گیا، اور اسی وقت جو ہے زمین خشک اور بالکل شفاف بن گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے راستہ بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جس کو جیسے حکم دیا وہ اس کے تابع، اور اس کے لیے صرف کن کہنے کی دیر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے ان عناصر اور مادوں میں تصرف کرتا ہے۔ ہاں، ان میں سے اللہ کے ارادے کے خلاف کوئی ایک مادہ، کوئی ایک چیز بھی جا نہیں سکتی، بلکہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع داری، اس کی مشیت اور ارادے کی فرما برداری کرتے ہیں۔ سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور پورا تسلط ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے وے، کوئی مجال نہیں ہے کہ پہاڑ ہو، سورج، چاند، ستارے، سیارے کوئی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کوئی کر جائے۔ چنانچہ یہ ناممکن ہے کہ ایک سولی پر چڑھائے ہوا آدمی، پانی میں ڈوب کر مرنے والا آدمی، آگ میں جل کر مرنے والا آدمی، اس کو اس کے اندر روح لوٹائی جائے اور ہم کو اس کا احساس نہ ہو، ایسی کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ہاں، کہا اس لیے کہ یہ روح کا لوٹانا مرنے کے بعد انسانی جسم میں، وہ جلی ہوئی شکل میں ہو، ڈوبی ہوئی شکل میں ہو، قبر میں دفن کی ہوئی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں جو روح کو لوٹا رہا ہے عذاب اور ثواب کے لیے، تو یہ دنیا کی روح اور جسم کے ملاپ کے مقابلے میں، اتصال کے مقابلے میں بہت الگ ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسری نوعیت کا ہے جس کو ہم اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، جو ہمارے لیے جانا پہچانا طریقہ ہے، اس کے لیے عربی میں معہود کا لفظ استعمال کیا، جو ہمارے لیے جانا پہچانا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بے ہوشی کی حالت میں ہے،
ایک شخص نشے کی حالت میں ہے، ایک شخص مبہوت ہے، بہت زیادہ حیرت میں ڈوبا ہوا کسی چیز کو دیکھ کر ایسی حیرت میں غرق ہو گیا ہے کہ اسے ہوش و حواس نہیں رہا۔ ہاں، یہ زندہ ہوتے ہیں، ان کی روحیں ان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زندگی کا شعور انہیں نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بے ہوشی کے عالم میں ہے، آپ ابھی ہوش میں ہیں، ایک آدمی نے آپ کو تماشا مارا تو آپ اس کے رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ بے ہوش ہیں اور کسی نے آپ کو تماشا مارا، بلکہ ڈاکٹر آپ کے جسم پر جو ہے وہ نشتر لگا کے آپ کا پیٹ یا جسم کا کوئی حصہ جہاں آپریشن کرنا ہے کاٹ رہا ہے اور آپ میں کوئی حرکت نہیں ہے، کیوں؟ آپ زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ زندہ ہیں لیکن بے ہوشی کی حالت ہے۔ دیکھیے، دو حالتوں کے بدلنے سے رد عمل بدل رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کچھ مظاہر ہیں جو اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی بے ہوش ہے، ایک آدمی نشے میں ہے، لیکن اس کی بے ہوشی اس کو اس کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ ہم لوگوں کو بھی نہیں ہوتا۔ آپ ایک سوئی چبھوئیں ایک جاگنے والے ہوش و حواس والے آدمی کو تو وہ فوراً چونک اچھل پڑے گا، لیکن آپ پورا کا پورا جسم کا ایک حصہ کاٹ رہے ہیں بے ہوش آدمی کا، اس کا کوئی رد عمل نہیں ہے۔ یہ فرق ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور جس کے اجزاء، جس کے جسم کے اجزاء بکھر گئے ہوں تو یہ بات ناممکن نہیں ہے اس شخص پر، اس ذات پر جو ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ ان اجزاء کو کے اندر روح کے ساتھ اس طرح کا اتصال اور تعلق قائم کرے، دونوں میں اس طرح ملاپ پیدا کر دے کہ دونوں میں اذیت اور عذاب کا یا نعمت اور آرام کا احساس جاگ اٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا کہیں اور ہو، دوسرا ٹکڑا کہیں اور چلا جائے، یہ ہمارے لیے محال نظر آ رہا ہے، یا جسم میں سڑ گل کر مل گیا ہو، یا پرندوں نے چرندوں نے کاٹ کھایا ہو، الگ الگ لوگوں نے اپنا لقمہ بنا لیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے کہ اس میں عذاب کا یا آرام کا احساس پیدا کرے، چاہے وہ کتنی بھی دور ہوں یا کتنے بھی قریب ہو۔ ان اجزاء میں شعور ہوتا ہے، جو الم کا یعنی دکھ اٹھانے کا، تکلیف کا اور لذت کے حصول کا جو شعور ہوتا ہے وہ اس دنیا کے شعور سے الگ ہے۔ گزشتہ درس میں نے ایک مثال دی تھی، ریلوے کا ایک ننگا تار آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر لوکل پہ سفر کرنے والا ایک آدمی ٹچ ہوا اور تھوڑی دیر میں جل کر کوئلہ بن گیا، مر گیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کوا اس پر بیٹھا ہوا ہے، اسے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اب ہم اس کی سائنسی یا کچھ اور بھی توجیہ کریں کہ وہ ایسا ہوتا ہے، اس میں یہ ارتھنگ ہوتی ہے، کوے اور پرندوں کے پیر میں یہ بات ہوتی ہے، اس لیے ان کو کرنٹ نہیں لگتا، تو یہ سب کس نے بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جس اللہ نے یہ فرق رکھا ہے پرندوں میں، درندوں میں اور مختلف جانوروں اور حیوانات میں، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہمارے اجزاء بکھر گئے ہوں، سڑ گل گئے ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ روح سے اس کا رشتہ تعلق قائم کرے؟ آج انسان سیٹلائٹ کے ذریعے سے کیسے لوگوں سے پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی سازش میں ایک وہ 5G کے ذریعے سے ویکسین ڈال کر پوری دنیا کے ایک ایک انسان کو کنیکشن میں رکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، کیا حرکت ہو رہی ہے، کون سی بیماری اس کے اندر پیدا کر دینا ہے، ہم کو یہ بیماری کی دوا بیچنا ہے کینسر کی، تو 5G کے ذریعے سے اس ویکسین میں ڈالے ہوئے جو بھی وہ اجزاء ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے اندر جو ہے اس دوا کے لیے، دوا کا کارگر ہو، دوا کے زیر اثر بیماری کو پیدا کیا جائے جو یہ بیچنا چاہتے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں انسان کی ترقی کا یہ عالم ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں سیٹلائٹ کے ذریعے سے آپ کی نشاندہی ہو سکتی ہے، کتنی بھی بلند پرواز کر رہا ہو کوئی پلین، ہاں بامبنگ کرنے والا، اور لاکھوں ہزاروں کلومیٹر فٹ کی بلندی کے بعد وہ زمین پر پن پوائنٹ بامبنگ کر سکتا ہے، زمین کی ایک سوئی کو مار سکتا ہے کمپیوٹر کے نشانے کے مطابق۔ یہ کون کر رہا ہے؟ انسان۔ انسان کو یہ صلاحیت کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ انسان ایسی چیزیں آج کر رہا ہے جو 100-50 سال پہلے، 25-20 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا انسان کر پائے گا۔ 100-200 سال پہلے تو اور زیادہ محال نظر آتا رہا۔ تو انسان کو یہ قدرت اس کی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کی بنیاد پر یہ ترقی حاصل کر لی انسان نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں کوئی بعید بات ہے؟ اب یہاں ایک اور پہلو انہوں نے پیش کیا کہ اتنا ہی نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمادات میں، نباتات، حیوانات، جمادات،
یہ مخلوقات میں ہم بولتے ہیں حیوانات یعنی جاندار، ہم اور آپ اسی میں شمار ہوتے ہیں. عمومی سطح پہ سارے جاندار جانور حیوانات میں، نباتات پیڑ پودے، اور جمادات وہ چیزیں جو جامد ہیں، ہلتی ڈولتی نہیں ہیں بظاہر، پتھر وغیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے ایسا بھی کیا، قرآن بتاتا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، کہ جمادات میں بھی حرکت پیدا ہو گئی، ان کے اندر بھی رد عمل آیا، ان کے اندر بھی شعور اور ادراک پایا گیا. ہاں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جمادات بھی اپنے پروردگار کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، اور پتھر جو ہے اللہ کی خشیت سے اوپر سے نیچے گر پڑتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، سورہ بقرہ ہی میں ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ہاں نہریں پھوٹتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ہاں، اگر پہاڑ پر یہ قرآن اتار دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ عاجزی سے پھٹ پڑتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کی خشیت کے اور ڈر سے وہ بکھر پڑتا. پتھروں میں یہ شعور، کہا کہ جمادات میں یہ شعور ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا بیان کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے پہاڑ درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہوا، لوگوں نے کانوں سے سنا، جس کو اللہ نے چاہا سنا دیا، کہ کنکریوں نے، پانی نے، نباتات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ چیز موجود ہے، ثابت شدہ چیز ہے. جیسا کہ قرآن کی آیت انہوں نے ایک مثال کے طور پر پیش کی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ. ہاں، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. ہمارے ہاں جو عقلانیین ہیں، ہر چیز کو عقل اور شعور کی بنیاد پر پرکھنے، پہچاننے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہاں کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ زبان حال سے بیان کرتی ہے، زبان قال سے نہیں. یعنی ان کا وجود بتا رہا ہے کہ دیکھو بنانے والا کتنا باکمال اور باصلاحیت ہے کہ اس نے ایسا بنا لیا. یعنی وہ اپنے وجود کے ساتھ یہ بات بیان کر رہی ہے، زبان سے نہیں. یہ کچھ لوگ اس طرح کی تشریح کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ تشریح بالکل غلط ہے، خود قرآن کے سیاق و سباق کے خلاف ہے. کیونکہ قرآن آگے والا جملہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. یہ پرندے، چرندے، پیڑ پودے، پتھر، پتیاں، کائنات کا ہر وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تسبیح کا مطلب یہ ہے، تو اس کا مطلب قرآن کی یہ بات غلط ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے، تم تو سمجھ رہے ہو. وہ جو تسبیح بیان کر رہے ہیں ہم اسے نہیں جان پاتے. ہاں، یہ بالکل صاف ہے. تو قرآن نے یہ بتایا کہ پرندے چرندے، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہی ہے. اب جب یہ اللہ کی قدرت کا یہ حصہ ہے، جمادات چرندوں پرندوں کو اس طرح کا شعور، احساس یا صلاحیت عطا کی، تو اس کی ذات سے کون سی چیز اس کی قدرت سے باہر ہے؟ بس جب وہ جسم جن کے اندر احساس اور شعور ہو، تو وہ جسم جس کے اندر روحیں ہوں اور زندگی ہو، وہ تو زیادہ لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر اس قسم کی صلاحیتیں پیدا کر دیں. ہمارا جسم جو ہے روح اور جسم کے ساتھ ہے، اب الگ ہو گیا. تو اب جو جس ذات نے پتھر کو بولنا سکھایا، تسبیح سکھا دی، پرندوں اور چرندوں کو سکھا دیا، وہ ہمارے جسم کو مرنے کے بعد روح سے جوڑ کر یا اتصال پیدا کر کے وہ عذاب اور الم اور لذت کا احساس نہیں دلا سکتا. کتنی واضح بات ہے یہ. عقلی طور سے بھی انسان سمجھے تو ایسی کئی چیزیں مشاہدے کی، تجربے کی انسان دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، برتتا ہے، جھیلتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ عذاب قبر اور یہ سارے معاملات ثابت ہو جاتے ہیں. لیکن اب ان سب چیزوں کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ ہٹ درمی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا، جو بھی یہاں آیا ہے اس کو مرنا پڑتا ہے، مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، بچوں کو بھی یاد ہے. اس دنیا سے سب کو جانا ہے جو آیا، انبیاء بھی گزر گئے اور گزرنا ہے. لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نمونے ایسے بتائے کہ جن کو موت دے دی
ان کو وقتی طور سے پھر سے زندگی نوازی دی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بھی مظاہرہ ہو، لوگوں کے سامنے یہ بات بھی آ جائے عملی اور مشاہدے کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو پھر سے زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ احیاء موتا، وہ محیی الموتا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی روح اور جسم کے جدا ہو جانے کے بعد بعض مثالیں ایسی دنیا میں پیش کی ہے کہ روح کو لوٹا کر انسان کو کامل زندگی والا، جو زندگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان اس میں چلتا پھرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، میاں بیوی کے تعلق قائم کرتا ہے، نسل بڑھاتا ہے، ایسی زندگی دوبارہ دے دی رب العالمین نے۔ بعض مثالیں ایسی موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن کے 2 مقامات سے انہوں نے آیت نقل کی، جس میں سے ایک میں نے شروع میں پڑھی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو موت کے ڈر سے، ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو یہ جہاد کے خوف سے نکلے تھے کہ وہاں مریں گے اس لیے بھاگ کے اپنی جان بچاؤ، یا طاعون جیسی کوئی بیماری، وبائی بیماری پھیلی تھی، اس سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے کہ اپنی جان بچائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا موتو، تم سب مر جاؤ، سب کی موت واقع ہو گئی۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر سے زندگی بخشی۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے، قرآن نے بیان کیا۔ یہ کون سی قوم تھی؟ پچھلی امتوں میں سے کوئی امت تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، اور جس شخص نے ان کے مر جانے کے بعد دعا کی وہ نبی، ان کا نام تفسیری روایات میں بیان کیا جاتا ہے، بہت معتبر نہیں ہے، حزقیل نبی تھے جنہوں نے دعا کی اور یہ پھر سے زندہ ہوئے۔ وہ واقعہ یا اس قوم کی شناخت ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن کا بیان یہ بالکل واضح اور صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو مار دیا، موت دے دی، موت دینے کے بعد پھر سے زندہ کیا۔ تو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان مر گیا، پھر سے اللہ نے زندہ کیا، تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا یا اس کی روح کا اس کے جسم سے تعلق قائم کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ چنانچہ ایک دوسری آیت بھی ملاحظہ فرمائیں، سورہ بقرہ ہی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے پاس سے گزرا جس بستی کا حال یہ تھا کہ چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، بستی الٹ دی گئی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو اس شخص نے جب یہ منظر دیکھا کہ بستی پوری الٹی ہے اور بستی والے موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں، تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی موت کے بعد پھر کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دے دی اور 100 سال تک موت دیے رکھا۔ ثم بعث، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا، 100 سال تک وہ مردہ حالت میں تھا، اس کو پھر سے زندہ کیا۔ ہاں، سیاق و سباق سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تمثیل ہے، مثال ہے، حقیقی واقعہ نہیں ہے، تو یہ بات درست نظر نہیں آتی۔ اگر تمثیل اور مثال ہو تو کیا فائدہ؟ کچھ لوگ عقلانیت پر اتنا زیادہ مصر ہوتے ہیں نا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر شک ہے، ایسا مان لینے میں کہ یہ حقیقی واقعہ ہے، قرآن نے صاف صاف بیان کیا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اس طرح ماننے میں کوئی دقت کی بات ہے؟ اس سے بڑی بڑی چیزیں ہم اور آپ مان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم بغیر وجود کے وجود پا گئے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہمارے لیے غور کرنے پر یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ تو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا، دوبارہ کون سی بڑی بات ہے اس کے لیے؟ ہماری دنیا کے ایک قاعدے کے اعتبار سے انسان کوئی کام ایک مرتبہ کر لیتا ہے تو دوبارہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسا ہے بھی نہیں کہ پہلے کیا تو مشکل تھا، بعد میں پہلا بھی اللہ کے لیے آسان، اور بعد والا تو ہماری عقل کے اعتبار سے مزید آسان۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی، اسے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ قال کم لبثت، پھر اس سے سوال کیا اللہ نے کہ تو کتنے دن تک ٹھہرا رہا، کتنے دن تک تو موت کی آغوش میں رہا؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، تو اس نے کہا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تفسیری روایت میں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن کوئی معتبر روایت عام طور سے نہیں ملتی، مشہور یہی ہے۔ بہرحال بعض صحابہ اور تابعین سے بھی مروی ہے کہ یہ جس شخصیت کا تذکرہ ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ تو بہرحال ان کو 100 سال تک موت دی گئی، اور یہاں اتنا ہی آیت نقل کی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنے گدھے اور اپنے کھانے کی طرف دیکھو، تمہارا گدھا بھی مر گیا تھا، ہاں،
تمہارا کھانا اور گدھا بھی خراب نہیں ہوا، اور تم 100 سال تک تم موت کے آغوش میں تھے اور اللہ نے تم کو پھر سے زندہ کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں گویا دونوں واقعات میں، دونوں آیتوں میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان کیسی بھی تدبیر کر لے، اللہ کے فیصلے سے بھاگ نہیں سکتا۔ موت جب لکھی ہے آنی ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ جس شکل میں بھی مرنے کے بعد کہیں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بالکل باہر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ، وہ قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم اللہ کو جہارن، روبرو، علانیہ طور پر، کھلے طور پر اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ ہاں، فاماتہم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، ان کی اس جرأت جسارت پر ان کو موت دے دی۔ پھر ان کے بعد، ان کی موت کے بعد انہیں پھر سے زندہ کیا۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے، غالباً سورہ اعراف میں بھی اس کا تذکرہ ہے یہ واقعہ کا۔ تو موت دی پھر زندگی دی، یہ قرآن میں ہے، ہاں حدیثوں میں نہیں کہ وہ منکرین حدیث اس پر اچھل کود مچائیں۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک لمبی نیند دی جو عام معمول سے ہٹ کر ہے۔ یہ انبیاء نہیں تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نیک صالح توحید والے لوگ تھے، لہٰذا یہ ان کی کرامت تھی۔ قرآن سے کرامت کا اس بات ہوتا ہے، اور یہ کرامت کسی ولی کا، کسی نیک انسان کی اپنی طاقت نہیں ہوتی، جیسے معجزات انبیاء کی اپنی قدرت و طاقت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی قدرت و طاقت ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت اور فیصلے کے مطابق جب بہتر جانتا ہے اپنے نبی پر یا صالح بندے پر معجزے یا کرامت کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ اصحاب کہف جو 300 سال سے زیادہ سوئے رہے اور اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو دنیا بدل چکی تھی، یہ ایک کراماتی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو سورہ بقرہ ہی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار تو مجھے بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، لیکن میں نے یہ جو سوال کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، کہ 4 قسم کے پرندوں کو لو، انہیں مانوس کرو یا ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کو پہاڑیوں پہ 4 جگہوں پر رکھو اور پھر آواز دو، وہ چاروں تمہاری طرف دوڑ کر آئیں گے۔ مرنے کے بعد ان پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارنے کے بعد پھر سے زندہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسے دکھایا۔ حضرت ابراہیم نے یہ سوال شک کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے ایمان اور اطمینان میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے اس کے ایمان کا درجہ بھی اونچا ہوتا ہے، اطمینان اور بلندی حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے ذریعے جسم کے ٹھنڈا ہو جانے کے بعد، کلی موت ہو جانے کے بعد پورے طریقے سے ان مثالوں میں کچھ لوگوں کو پھر سے زندگی بخش دی، پرندے مرے پھر سے زندہ کر دیا، پوری قوم اوندھی پڑی ہے، ہاں دعا کی گئی پھر سے ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ یہاں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا اللہ نے کہ وہ قم بإذن اللہ کہتے تو مردہ جی اٹھتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت دی تھی۔ ہمارے یہاں اس قسم کی بکواس لوگ کرتے ہیں بزرگان دین اور ان کی اولیاء کی۔ اب ایک کتاب میں نے دیکھی، اس میں یاد آ گیا جو موضوع سے اگرچہ تھوڑا سا ہٹا ہوا لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ تو یہ کہتے تھے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ۔ مرغی کھائی، ہڈیاں پھینکی اور کہا کہ تو میرے حکم سے اٹھ جا، اور مرغی اٹھ کے دوڑنے لگی۔ ایک قوال کی قبر پہ کہا کہ اللہ حضرت عیسیٰ ایسا کہتے تھے، میں کہتا ہوں میرے حکم سے تو اٹھ، اور وہ قوالی گاتا وہ باہر نکل گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس قسم کے جھوٹے من گھڑت واقعات کے ذریعے سے کچھ لوگوں کی جھوٹی بزرگی اور عقیدت پیدا کی جاتی ہے دین کی دکان چلانے کے لیے۔ ہاں ایسا کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر اس قسم کے کچھ شعبدے ہوئے بھی ہوں تو اس میں شیطانی مدد اور دھوکہ ہوتا ہے، شعبدے بازی ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قم بإذن اللہ کہتے تھے تو مردے جی اٹھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو یہاں استدلال یہ کر رہے ہیں ہمارے کتاب والے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کلی موت ہو جانے کے بعد اس دنیا میں دوبارہ زندگی دے رہا ہے، وہ بنی اسرائیل کے 70 لوگ جو مر گئے تھے
پھر سے زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، واپس آئے، قوم میں کافی دن زندگی گزاری، ہاں، جو انہوں نے کہا کہ ایسی مکمل حیات کہ کھانا پینا، بیوی بچوں سے تعلق قائم کرنا، سارے معاملات کیے. تو جو پروردگار پورے طریقے سے پھر سے زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا ہے یہ مشکل کام ہے کہ قبر میں یا جس حالت میں مردے کی لاش ہو، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ روح کے ذریعے سے اس کا کنیکشن کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی سیٹلائٹ وغیرہ کی کوئی دقت کی بات تو ہے نہیں کہ کنیکشن جوڑ دے. ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا یہ بعید بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ان جسموں میں موت کے بعد پوری زندگی لوٹا دی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت باہرہ پر یہ کس طرح ناممکن ہے کہ وہ موت کے بعد ایسی زندگی میں انسان کی طرف روح کو لوٹائے جو اس کا مستقر نہیں ہے. ہاں، ایسی جگہ پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے کو پورا کرے، اپنے حکم کو نافذ کرے اور اس سے وہاں کچھ بات چیت کرے، اس کو عذاب دے یا نعمت میں ڈالے اس کے اعمال کے مطابق. یہ سب چیزیں اللہ کے لیے کوئی بعید اور مشکل نہیں ہے. کیا اس چیز کا انکار کرنا کھلا کھلا ہر دھرمی کی بنیاد پر جھٹلانے کے باب سے نہیں آتا؟ یہاں انہوں نے یہ چیپٹر ختم کیا اور آخری ایک بحث کی کہ جو لوگ عذاب قبر اور نعمت قبر کا انکار کرتے ہیں، ان کے شبہ کا ذکر کر کے اس کا رد کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ سرسری طور سے آج یہ بحث مکمل کر لی جائے. ہاں، اس میں سے کچھ باتیں اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں. چنانچہ یہ صاحب کتاب کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ملحدین اور زندیق لوگ عذاب قبر اور نعمت قبر کا انکار کرتے ہیں. ہمارے یہاں منکرین حدیث بھی، قادیانی بھی، اس قسم کے عقل پرست بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب قبروں کو کھولا، جن قبروں میں مردے دفن ہیں، ہم جب قبروں کو کھولتے ہیں تو وہاں ہم کو دکھائی نہیں دیتا کہ فرشتے جو ہے مردوں کو مار رہے ہیں. فرشتوں کو مارتا ہوا ہم کو کبھی کوئی مردہ دکھا نہیں. ہاں، اسی طریقے سے نہ ہم کو وہاں سانپ نظر آئے، سانپ بچھو نظر آئے جیسا کہ حدیثوں میں ذکر کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے نہ ہم کو وہاں اژدہے اور اس قسم کے دوسرے کیڑے مکوڑے نظر آئے، نہ تیز شعلوں والی بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئی جیسا کہ عذاب قبر کے اس بات میں کچھ لوگوں کا بیان ہے یا حدیثوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے قرآن میں بھی ذکر ہے. اسی طریقے سے ہاں، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ قبر کا کھڈا جتنا ہم نے کھودا ہے اس سے کچھ زیادہ ہو. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ نیک آدمی کے لیے قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے 70 گز تک یا اس سے زیادہ. ہاں، اور نہ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا گڈھا کچھ تنگ ہو گیا ہو. گنہگار آدمی کو لیے جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس طرح مل جاتی ہے کہ اس کی پسلی کی ہڈیاں اس طرح مل جاتی ہیں، آپ نے انگلیوں کو دونوں ایک دوسرے میں ڈال کر بتایا. تو کہا کہ ہم ایسا کچھ دیکھتے نہیں ہیں. ہاں، ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ جیسی قبر ہم نے کھودی تھی بس ویسی ہی ہے، جیسا مردہ دفن کیا تھا ویسا ہی ہے، بلکہ وہ سڑ گل گیا، اس کا کپڑا جو ہے وہ مٹی میں مل گیا، اس کی ہڈیاں رہ گئی، بعض مرتبہ ہڈیاں بھی گل گئی، ہڈی کا کوئی ٹکڑا، کوئی گوشہ کبھی کبھی بھونگی ہوئی مٹی کی طرح وہ ہم کو نظر آ جاتا ہے. تو جیسا ہم نے کہا تھا، جیسا ہم نے کیا تھا ویسا ہی، نہ اس کھڈے میں کچھ زیادتی نظر آتی ہے نہ کچھ کمی نظر آتی ہے. تو پھر یہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کیسے ہوگی جو حدیث میں کہا گیا، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا کیسے ہوگا؟ تو یہ اعتراض نقل کیا اور عقلی طور سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب اس کا جواب دیا انہوں نے کہ جواب کئی وجوہ سے دیا جا سکتا ہے. پہلی وجہ یہ کہ برزخ کا حال جو ہے وہ غیبیات سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے لیے غیبیات سے تعلق رکھتا ہے. وہ غیبیات جس کا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جس کی ہم کو خبر دی ہے، اور ان کی خبر اصلاً عقل کے اعتبار سے محال نہیں ہے. ایک جملہ بولا جاتا ہے عربی میں کہ شریعت جو چیزیں پیش کرتی ہے وہ عقل کو حیران ضرور کرتی ہے لیکن عقلاً محال نہیں ہے، جو چیز ثابت شدہ ہے. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جو بھی بات بیان کی ہے وہ چاہے انسان کو علمی اور فہم و صلاحیت کی بنیاد کی کمی کی بنیاد پر نہ سمجھ میں آئے لیکن اصلاً وہ چیز ناممکن اور محال نہیں ہے. ویسی مثالیں اور عقل کی بنیاد پر سمجھنے کے لائق چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ ان کی خبر کی تصدیق کرنا ہمارے لیے لازم ہے. یہاں جو آگے انہوں نے نمبر 2 کہا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو پہلا جملہ نقل کیا کہ ہم جب قبر کھودتے ہیں تو کبھی ہم کو یہ نظر نہیں آتا کہ فرشتے مار رہے ہو. ہاں، منکرین حدیث یا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے مردے کو مار رہے ہو نظر آتا ہے. تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی آدمی مر رہا ہے تو ملک الموت اس کی روح نکال رہا ہے؟ آپ نے کبھی ملک الموت کو روح نکالتے ہوئے دیکھا؟ اب نہیں دیکھا تو آپ اس کا انکار کر دیں گے. تو کیسے اس کی روح نکل گئی؟
آپ قرآن کی آیتوں کا کیا ان کا بھی انکار کر دیں گے جس میں بتایا گیا کہ علیین یا سجین میں روح جاتی ہے تو خود سے چلی جاتی ہے کہ کوئی لے کے جاتا ہے؟ فرشتوں کا تذکرہ ہے قرآن میں. ابھی ہم نے پچھلی وہ کہا کہ امام بخاری نے جو آیت پیش کی ہے الیوم تجزون عذاب الکہف والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، کہ مرنے کے وقت جو ہے جب تم کسی کو دیکھو گے تو فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو رسوائی کا، بے عزتی کا عذاب دیا جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو آپ اس قرآن کی آیت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو بتائیے کہ روح نکالتے ہوئے کبھی آپ کو کوئی فرشتہ نظر آیا؟ کسی کو نظر آیا؟ نہیں نظر آیا تو آپ انکار کر دیں گے. چلو ٹھیک ہے، اسے بھی چھوڑ دیں. میں یہ منکرین حدیث قرآن کے نزول کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے. ایسا معلوم نہیں کتنی مرتبہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات بتائی. آپ نے اپنے قریب کے صحابہ کرام یا امہات المومنین جو بھی موجود ہیں ان کو یہ بتایا کہ ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے یہ بتایا، لیکن کسی نے حضرت جبرائیل کو دیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا کہ جبرائیل نے ابھی قرآن کی یہ آیت نازل کی، لیکن کسی نے بھی جبرائیل کو قرآن پڑھاتے ہوئے یا پہنچاتے ہوئے دیکھا نہیں. تو کیا آپ انکار کر دیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پہنچایا ہی نہیں، جب کہ آپ وہ کلام پیش کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں کہ ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے یہ قرآن سنایا اور قرآن پہنچایا، یہ سکھایا؟ تو ایسا کتنا معاملہ ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتوں کے آنے جانے کو قرآن کی بنیاد پر، حدیثوں کی بنیاد پر مانتے ہیں، تو اس کو ماننے میں کیا دقت ہے؟ وہ آتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. قرآن کہتا ہے ہمارے کاندھوں پہ کرامن کاتبین ہیں، صبح شام تبدیل ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، نہ کبھی کوئی بوجھ وغیرہ محسوس ہوتا ہے. اور ایسی اور بھی کئی آیتیں اور حدیثیں ہیں کہ فرشتے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. ہاں، اگر ذکر کی محفل ہو، قرآن و حدیث کے دروس کی محفل ہو تو فرشتے اس میں شریک ہوتے ہیں. کبھی ہمیں نظر آئے؟ تو جو چیز نظر نہ آئے، جب قرآن و حدیث نے اس کی خبر دی تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. یہی ہمارا امتحان ہے. یہ ایک دوسری دلیل دی میں نے. انہوں نے دوسرا نقطہ یہ بیان کیا کہ برزخ کا جو معاملہ ہے، برزخ کی آگ اور برزخ کی سرسبزی، قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی تو وہاں باغات ہوں گے نا، تو وہ سرسبزی اور شادابی. اور اگر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے تو وہاں آگ اور عذاب ہوگا. تو برزخ کی آگ اور برزخ کی سرسبزی قبر میں، یہ دنیا کی آگ اور دنیا کی کھیتی کی طرح نہیں ہے. اس کا حکم اور اس کا حکم بہت الگ ہے. چنانچہ اس میں ایک آدمی اگر مشاہدہ کرتا ہے جس نے دنیا کی آگ اور دنیا کی سرسبزی کو دیکھا ہے، ہاں، تو وہ آخرت کی آگ اور آخرت کی سرسبزی کو دیکھ لے، ایسا ضروری نہیں ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے. دونوں کے معاملات جدا ہیں. اور وہ آگ دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے. فلا یحس بہا، آدمی اگر اسے دیکھے یا اس کے سامنے ہو بھی قبر کے اندر تو اسے احساس نہیں ہوگا. دنیا کے لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو مردے پر، جو عذاب کا مستحق ہے، مٹی کو بالکل کھولا دیتا ہے، یعنی تپا دیتا ہے اور پتھر کو تپا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر سے نیچے سے اس کو سوزش اور آگ محسوس ہوتی ہے. میں نے گزشتہ ہفتہ ایک اشارہ کیا تھا اور یہ اہل علم نے لکھا ہے، علامہ ابن ابی العز نے، علامہ ابن تیمیہ نے، دوسرے لوگوں نے، کہ ایک ہی قبر میں ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت سے نواز رہا ہے. اس کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا، اور اسی قبر میں ایک دوسرا آدمی ایسا دفن ہے جس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. ایک کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو ثواب مل رہا ہے. لیکن اس آدمی کو جس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کے عذاب سے ثواب والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جس کو انعام اور نعمت مل رہی ہے، اس کے انعام، نعمت، لذت اور آرام سے اس عذاب والے کو کوئی راحت اور فائدہ نہیں ملے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اس کے لیے ہم کتنی مثالیں آج کی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایک تار کو چھونے سے آدمی کوئلہ ہو گیا اور اس پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے. آپ جو بھی وجہ بیان کریں،
یہ انسان کا بنایا ہوا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے, اس کی قدرت کا کیا کہنا. تو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نیچے سے اوپر سے اس کے لیے وہ تپا دیا ہے آگ کو, مٹی کو, قبر کو, حتی تکون اعظم محرم من جو, یہاں تک کہ یہ دنیا کی کے شعلوں سے, انگارے سے بھی زیادہ وہ گرم اور تپش والی ہو جاتی ہے. اگر دنیا کے لوگ اس کو چھوئیں گے بھی تو انہیں اس کا احساس نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس سے زیادہ وسیع اور اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ چیزیں کوئی بعید نہیں ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو عذاب قبر سے مطلع کر دے تو اس کو مطلع کر دیتا ہے. ہم نے حدیث میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مناظر دکھائے گئے قبر کے عذاب کے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کو معراج کی رات میں اور بعض مرتبہ آپ کے سچے خوابوں میں جنت اور جہنم کے بعض مناظر دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ فلاں گناہ کرنے والے کو جہنم میں ایسا ایسا عذاب بھوگتے ہوئے میں نے دیکھا, ایسی سزا جھیلتے ہوئے دیکھا, فلاں شخص کو جنت میں اس طرح دیکھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مناظر محشر کے, جنت اور جہنم کے دکھائے گئے, عذاب قبر کے بھی دکھائے. تو جب اللہ نے چاہا اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو اس پر مطلع کر دیا اور دوسروں سے اس کو غائب رکھا, دوسروں کو اس پر مطلع نہیں کیا, اس لیے کہ اگر سارے بندے ان غیب کی چیزوں پر مطلع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کا ہم کو اور آپ کو جو مکلف بنایا ہے بطور امتحان کے ایمان بالغیب کو جانچنے کے لیے, یہ حکمت ہی ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی سچائی, رسول کی سچائی کو ثابت کرنے کے بعد ہم سے یہ امتحان لے رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول بتا رہے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے, اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ ایمان بالغیب ہے اور اسی کی بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو جانچ رہا ہے, امتحان لے رہا ہے. اگر غیب کی ساری باتیں انسان کو اللہ دکھا دے ننگی آنکھ سے تو یہ حکمت ختم ہو جائے گی, یہ امتحان ختم ہو جائے گا, تو یہ حکمت زائل ہو جائے گی. اور آگے ایک اور جملہ کہا کہ لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے, جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا, کہ لولا اللہ تدافنوا, اگر ایسا نہیں ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو, لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع, تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی وہ چیخ و پکار اللہ تمہیں سنا دے جو میں سنتا ہوں. آگے انہوں نے کہا کہ جب جانوروں کا, یہ انسان کے لیے حکمت ہے کہ غیب کی چیزیں بتا دیتا تو حکمتیں زائل ہو جاتی, لیکن جانوروں کا امتحان نہیں ہو رہا ہے, بہائم کا, اس لیے جانوروں کے لیے جب یہ حکمت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر کی چیخ و پکار جانوروں کو انسان اور جن کے علاوہ دوسرے حیوانات کو سنا دیا, ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ سنتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے, خچر پر, وہ اچانک بد کی, بھاگی اور قریب تھا کہ اللہ کے رسول کو گرا دیتی, اور آپ نے بتایا کہ عذاب قبر کی چیخ و پکار کی وجہ سے ایسا ہوا. چنانچہ آگے کہتے ہیں قبر کی آگ کو دیکھنا یہ ایسے ہی ہے, بڑی پیاری بات انہوں نے کہی, جیسے فرشتوں کا اور جنوں کو دیکھنا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو کچھ انسان کچھ فرشتوں کو یا کچھ جنوں کو کبھی دیکھ لیتے ہیں اور کبھی نہیں دیکھتے, اور اکثر لوگ ان کی رؤیت سے, دیدار سے محروم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا 2 مرتبہ, اور انسانی شکل میں صحابہ کے بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ آئے. حدیث جبرائیل میں ایک انسان کی شکل میں ہے, دہیہ کلبی کی شکل میں ہے, امہات المومنین کے سامنے آئے, تو بعض لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے اللہ کے حکم سے جب اللہ نے چاہا, اور اکثر لوگوں کے سامنے نہیں. ایسے ہی جینوں کا معاملہ ہے, کچھ لوگوں نے جینوں کو دیکھا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو ان کی فوج تابع کر دی گئی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کیا تھا, اور ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ کچھ لوگوں نے جینوں کو دیکھا ہے, بات چیت کی ہے, ان سے اور بھی معاملات ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے, ہم نے آپ نے عموماً جینوں کو نہیں دیکھا ہے. تو ایسا ہی معاملہ یہ تو دنیا میں ہے جو موجود ہیں, ایسا معاملہ جن ایک وجود ہے جس کو کچھ لوگوں نے دیکھا ہے, اکثر لوگوں نے نہیں دیکھا, تو کیا ہم اس کو نہیں مانتے, انکار کر دیں؟ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بے وقوف ہیں, ان کے پاس عقل نہیں ہے, علم نہیں ہے. ایسے ہی اگر کوئی شخص عذاب قبر کا انکار کر رہا ہے تو وہ بھی اسی قبیلے سے ہے. تو غیب کی باتیں ایسی ہی ہیں جیسے جن کا اور ان کا دیکھنا. اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہے وہ اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے, جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے. ہاں, اللہ کی قدرت کا اگر آپ کو, ہم کو اقرار ہے, اللہ کی معرفت ہے, تو ہم یہ جانیں گے, مانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حوادث پیدا کرتا ہے جس سے
بعض مخلوق کی نگاہوں کو پھیر دیتا ہے، ہاں یہ اللہ کی حکمت اور اس کی رحمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کی حکمت اور رحمت ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں، جیسے ابھی یہی کہا نا کہ اگر تم عذاب قبر دیکھ لو تو دفن کرنا چھوڑ دو، تو یہ اس کی رحمت ہے۔ ہاں اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا انسان دیکھنے اور سننے کی طاقت نہیں رکھتا، انسان کی اپنی ایک صلاحیت ہے۔ اس دنیا ہی میں بعض آوازیں ہم نہیں سنتے، ایک خاص کلو ہرٹز کے بنیاد پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم کو سنائی نہیں دیتے۔ سائنس والے بتاتے ہیں کہ اتنے کلو ہرٹز کی آواز اگر ہے تو انسان سنتا ہے، اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو انسان کو سنائی نہیں دیتی جانوروں کو۔ ابھی فرانس سے کہتے ہیں کہ کچھ ایسی مشین کئی سال پہلے بنائی ہے، جیسے ہم مچھروں کی دوا کے لیے مشینیں بناتے ہیں، کہ وہ لگا دیں تو وہ اتنے اونچی کلو ہرٹز میں آواز ہوتی ہے کہ کیڑے مکوڑے سارے بھاگ جاتے ہیں، لیکن انسان کو وہ آواز سنائی ہی نہیں دیتی۔ یہ دنیا میں انسان کی ترقی کا حال ہے کہ آواز کی ایک خاص پیمائش ہے، اس سے کم اور اس سے زیادہ اگر ہو جائے تو انسان کو سنائی نہیں دیتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے جو صلاحیت دی ہے اس میں تبدیلی کر دے۔ اس دنیا میں ایک صلاحیت دی ہے، اس دنیا کے بعد ایک صلاحیت دے گا۔ اب اگر کوئی آج یہ کہے کہ آج ہم کو عربی زبان نہیں آتی، مرنے کے بعد منکر نکیر یا پھر میدان محشر میں فرشتے یا دوسرے کرامن کاتبین کیا ہماری زبان میں گفتگو کریں گے، یا ہم کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہماری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو یہ بالکل بکواس باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے، آسانی سے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا دے گا۔ تو یہ اللہ کی حکمت اور اس کی رحمت کا حصہ ہے، ہاں کہ کبھی انسان کسی چیز کو دیکھنے اور سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، اور انسان جو ہے وہ نگاہ کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ بہت سے جانوروں کے مقابلے میں ہم کمزور ہیں۔ ایک پرندہ بہت اونچائی سے پانی کی سطح پہ اپنا شکار مچھلی کو دیکھتا ہے اور ٹوٹ کر اسی پر جو ہے چونچ مارتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ ہم اتنے اوپر سے اس مچھلی کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دیکھنے کی صلاحیتوں میں کہ انسان کے سننے کی، سونگھنے کی، دیکھنے کی صلاحیتیں بہت سارے جانوروں سے کمزور ہیں۔ تو دنیا کے اندر ہماری صلاحیتیں محدود ہیں۔ بہت ساری چیزیں غیبیات کی یا اس دنیا سے الگ چیز، دنیا کی کچھ چیزیں ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو اس دنیا کے بعد کی چیزیں دیکھ لینے کا دعویٰ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں تو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان قبر کا عذاب یا ثواب دیکھے، اس دیکھنے سے اس کی نگاہ، اس کا کان کمزور ہے، اس کی طاقت نہیں ہے۔ آگے نتیجے کی بات کر رہے ہیں، آخری بات کہ مسئلے کا بھید، راز اور بنیاد یہ ہے کہ یہ جو قبر کا پھیلنا ہے، نیک آدمی کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے یا قبر تنگ ہو جاتی ہے، ہاں اسی طریقے سے قبر سرسبز و شاداب اور جنت کی کیاری بن جاتی ہے، یا قبر میں آگ بھر دی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسے ہم دنیا میں جانتے پہچانتے ہیں کہ یہ آگ ہے، یہ پیڑ پودے اور باغات ہیں، یہ زمین کا مل جانا ہے، یہ ہٹ جانا ہے۔ یہ دنیا کی ماحود شکل نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم کو شاہد بنایا ہے اس دنیا میں، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اور اس سے جس چیز کا تعلق ہے اس کا شاہد اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ لیکن جہاں تک ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جہاں تک آخرت اور برزخ کا معاملہ ہے، برزخ بھی آخرت ہی سے جڑی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ اس کا اقرار کرنا اور اس پر ایمان لانا یہ انسانوں کی سعادت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول کیے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے اس پردے کو ہٹاتا ہے تو یہ چیزیں جو برزخ کی ہے، آخرت کی ہے، یہ ہمارے لیے کھلی ہوئی دکھائی دینے والی چیزیں بن جاتی ہے۔ اب اگر کوئی مردہ، یہ آخری بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مردہ لوگوں کے بیچ میں، ابھی ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بیچ میں ایک لاش رکھ دی جائے، وہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی لوگوں کے بیچ میں کوئی لاش رکھی ہوئی ہو، تو یہ اس بات سے مانے نہیں ہے کہ دو فرشتے اس کے پاس آئیں، اس سے سوال کریں۔ ان کا سوال کرنا اور اس کا جواب دینا، رد عمل، ساری چیزیں ہو رہی ہے، لیکن ہم یہاں موجود ہیں، ہمیں وہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمیں سنائی نہیں دے گی، دکھائی نہیں دے گی۔ وہ بندہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ان کا جواب بھی دے گا، لیکن وہاں موجود لوگ جن کے بیچ میں ہے وہ لاش ہے، ان کو وہ چیز، اس کا کلام سنائی نہیں دے گا۔ فرشتے اس کو ماریں گے بغیر اس کے کہ حاضرین ان کی مار کو دیکھیں یا سمجھیں۔ اس کے آخر میں انہوں نے وہی مثال دی جو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی ذکر کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص اگر سو رہا ہے، ایک سونے والے آدمی کے بغل میں، بازو میں کوئی انسان جاگ رہا ہے، سونے والا کسی عذاب میں، دکھ میں، پریشانی میں مبتلا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے،
لیکن جاگنے والے کو اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ تو دنیا کی بات ہے. آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کو سلا دیے, بچہ اچانک نیند میں ڈر کے جاگتا ہے اور رونے لگتا ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا, وہ بیان بھی نہیں کر پا رہا ہے, کیونکہ اس نے کوئی ڈراؤنا اور خوفناک خواب دیکھا ہے جس میں وہ دہشت زدہ ہو گیا, خوف زدہ ہو گیا. اب آپ اسے سمجھا رہے ہیں, بہلا پھسلا رہے ہیں. جب بچے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جو میں نے دیکھا تھا, اس کی تکلیف اور الم محسوس کیا تھا, وہ حقیقت نہیں ہے, تو وہ چپ ہو جاتا ہے. لیکن جب تک وہ اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے, وہ روتا رہتا ہے. اس کا مطلب نیند کی اس حالت میں جو معاملہ اس کو پیش آیا تھا, اس کے اثرات جاگنے کے بعد بھی ہوتے ہیں. یہ بڑے لوگوں کو بھی ہوتے ہیں, وہ لذت کا احساس ہو یا تکلیف اور الم کا احساس ہو. تو کہا کہ ایک آدمی کسی بیدار آدمی کے پہلو میں سو رہا ہے, اس کو نیند کی حالت میں عذاب دیا جا رہا ہے, تکلیف میں مبتلا ہے, مارا ٹھوکا جا رہا ہے, لیکن اس جاگنے والے کو اس کا قطعی احساس نہیں ہوتا. چنانچہ معلوم ہوا کہ دنیا میں جب ایسی شکل بنتی ہے کہ ایک سونے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں سمجھ پاتے, حالانکہ وہ چیخ رہا ہے, نیند کی حالت میں بھاگ رہا ہے, تو مرنے والا تو نیند سے بھی بڑی غفلت میں ہے, دوسری دنیا میں چلا گیا ہے. اگر اس کے ساتھ عذاب کا یا ثواب کا معاملہ ہو رہا ہے اور ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے, محسوس نہیں ہو رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غلط ہو. اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں. قدرت کی جہاں تک بات آئی تو میں نے گزشتہ ہفتہ ذکر کیا تھا, صرف اشارہ کروں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ایک آدمی کو ایک سانپ ڈستا ہے. سانپ کا سمجھ لیجئے کہ 1 گرام زہر ہمارے جسم میں آیا تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے, تڑپتا ہے آدمی, خون کے اندر وہ زہر دوڑنے لگا. 1 گرام سانپ کا 1 گرام زہر انسان کو تکلیف دے رہا ہے اور کچھ دیر کے بعد اس کی موت ہو جا رہی ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے سانپ کے منہ میں وہ زہر پیدا کیا, ہمارے جسم کے اندر خون پیدا کیا, اس میں سفید ذرات, سرخ ذرات, پلیٹلیٹ اور نہ جانے کیا کیا بنائے, وہ ہمارے جسم کے اندر اسی جسم کے ہوتے ہوئے سانپ کے زہر کو پیدا نہیں کر سکتا؟ 1 گرام سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے, 1 کلو گرام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم کے اندر زہر نہیں پیدا کر سکتا؟ جیسے بیماریاں دیتا ہے دنیا کے اندر کہ کسی کے جسم میں کسی بیماری کے جراثیم پیدا ہو گئے, کینسر کا وائرس آ گیا, HIV آ گیا, کورونا آ گیا, تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں کیا ایک انسان کے جسم کے اندر اس طرح پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ سمجھانے کے لیے ہے, تفہیم کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہی عذاب ہوگا. یہ شاہ ولی اللہ اور بعض علماء نے سمجھانے کے لیے مثال دی. چنانچہ اگر اس طرح سے ہم غور کریں تو دنیا کے مشاہدات اور عقل اور علم کی بنیاد پر بھی عذاب قبر اور غیبیات کی کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اور اہل علم کا, اہل سنت والجماعت کے علماء کا وہ جملہ یاد رکھنا چاہیے جو ابھی ذکر ہوا کہ قرآن اور حدیث جو باتیں بیان کرتی ہیں وہ عقل کے لیے حیران کن تو ہوتے ہیں, عقل کے لیے اصلاً محال نہیں ہوتی, وہ ممکن ہوتے ہیں, عقل کے موافق ہوتے ہیں. لیکن کسی کو سمجھ میں آتا ہے, کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اگر اللہ اور رسول کی بات ہے تو ایک مومن انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو سر جھکا کر تسلیم کر لے اور اس پر ایمان رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے, اسے اختیار کرنے کی توفیق دے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.